ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عام انٹیلیجنس افسر کس طرح روس کی سب سے طاقتور کرسی پر بیٹھا؟ کیسے ولادیمیر پیوتن نے نہ صرف روس بلکہ دنیا کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پیوتن کی مکمل زندگی، ان کے عروج، فیصلوں اور تنازعات کے بارے میں۔ ولادیمیر پیوتن 7 اکتوبر 1952 کو لینن گراڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک عام روسی خاندان سے تھا۔ والد فیکٹری ورکر اور ماں گھریلو خاتون تھی۔ پیوتن نے بچپن میں مارشل آرٹس اور جوڈو میں دلچسپی لی، جو بعد میں ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ تعلیم کے دوران وہ قانون کی طرف مائل ہوئے اور 1975 میں لینن گراڈ اسٹیٹ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اسی دوران انہوں نے KGB یعنی سوویت انٹیلیجنس ایجنسی میں شمولیت اختیار کی۔ پیوتن نے تقریباً 16 سال کے JB میں خدمات انجام دی اور وہ مشرقی جرمنی میں خفیہ ایجنٹ کے طور پر بھی تعینات رہے۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد پیوتن نے سرکاری خدمات میں رہنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ 1990 کی دہائی روس کے لیے افراتفری کا دور تھا۔ معیشت کمزور، کرپشن عروج پر اور عوام مایوس تھے۔ پیوتن نے سینٹ پیٹرز برگ کی میئر آفس میں کام کیا، پھر ماسکو منتقل ہو کر صدر بورس ایلسن کے قریب آئے۔ 1998 میں وہ FSB کے سربراہ بنے۔ 1999 میں یلسن نے پیوتن کو وزیر اعظم مقرر کیا اور اسی سال کے آخر میں جب یلسن نے استعفیٰ دیا تو پیوتن عبوری صدر بن گئے۔ 2000 میں ولادیمیر پیوتن باقاعدہ صدر منتخب ہوئے۔ ان کا پہلا دور روس کی معیشت کی بحالی، چیچنیا جنگ اور ریاستی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے روسی تیل و گیس کی صنعت کو کنٹرول میں لے کر قومی آمدنی بڑھائی اور مغرب کے ساتھ متوازن تعلقات قائم کیے۔ 2004 میں وہ دوسری مدت کے لیے بھی صدر بن گئے، تاہم روسی آئین کے مطابق تیسری بار مسلسل صدر نہیں بن سکتے تھے، اس لیے 2008 میں وہ وزیر اعظم بن گئے اور دمتری میدویف صدر 2012 میں پیوتن دوبارہ صدر بنے۔ اس دوران ماسکو میں بڑے مظاہرے ہوئے جن میں انتخابی دھاندلی کے الزامات لگے۔ ان کے اس دور میں سب سے بڑا واقعہ 2014 میں کریمیا کا روس کے ساتھ انضمام تھا، جس پر مغربی ممالک نے روس پر سخت پابندیاں لگائیں۔ 2018 میں پیوتن چوتھی بار صدر منتخب ہوئے۔ اس عرصے میں روس نے شام میں فوجی مداخلت کی، مغرب سے تعلقات مزید خراب ہوئے اور یوکرین جنگ نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ پیوتن نے خود کو ایک مضبوط لیڈر کے طور پر پیش کیا جو روس کو عالمی طاقت بنانا چاہتا ہے۔ 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد امریکہ اور یورپی ممالک نے مزید پابندیاں عائد کی، مگر پیوتن نے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا۔ پیوتن کی شادی لیود میلا سے ہوئی، مگر 2013 میں دونوں کی طلاق ہو گئی۔ ان کی 2 بیٹیاں، وہ کھیلوں سے شغف رکھتے ہیں، خاص طور پر جوڈو اور ہاکی۔ پیوتن کو سخت مزاج مگر ذہین اور حکمت عملی کا ماہر لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ پیوتن کے ناقدین انہیں آمرانہ حکمران قرار دیتے ہیں جو آزادی صحافت اور سیاسی مخالفین کو دباتے ہیں، مگر روس کے اندر ان کی مقبولیت اب بھی بلند ہے کیونکہ انہوں نے روس کو معاشی طور پر مستحکم کرنے اور فوجی طاقت بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ولادیمیر پیوتن ایک ایسا نام ہے جو عالمی سیاست میں طاقت، ضد اور حکمت عملی کی علامت بن چکا ہے۔ کیا وہ روس کو مزید بلندیوں تک لے جائیں گے یا عالمی دباؤ ان کی طاقت کو کمزور کر دے گا؟ وقت ہی بتائے گا۔ پیارے دوستو، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب چینل کو کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔